سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ جب کب؟ یعنی قیامت کے دن، یعنی جب نقشہ بدل جائے گا۔ ان آیت میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے کا مضمون قرآن کی اور کئی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں اس صورت میں ارشاد ہے کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ 29ویں پارے سورہ مزمل میں فرمایا اذا السماء منفطر به، جس میں آسمان پھٹ جائے گا۔ 27ویں پارے سورہ رحمان میں فرمایا، مقصد بیان یہ ہے کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ قیامت کا یہ جو نظم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو یہ زمین بھی فنا اور ختم ہو جائے گی، اور پورا نظام فلکی درہم برہم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آگے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے، یعنی سارا نظام جو ستاروں کا آج ہماری نظروں کے سامنے ہے سب ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ گویا اتنا بڑا انقلاب ہوگا جو کائنات کے پورے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، اور اس انقلاب کا زمین پر بھی زبردست اثر پڑے گا۔ سمندروں کی شکل بھی جو اس وقت زمین کے 3 حصوں پر حاوی ہے، وہ 1/4 حصے کے قریب کھلا ہوا ہے، جس میں تمام ممالک، جنگل، پہاڑ، میدان، بیابان، ریگستان وغیرہ واقع ہیں، وہ بدل جائے گی۔ یعنی جو ایسا جب آسمان میں بدلاؤ آئے گا تو زمین میں بھی بدلاؤ آئے گا، زمین بھی ایسی نہیں رہے گی، سب بدل جائے گا۔ سمندروں کی حالت کیسی ہوگی کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، یعنی جو ان کی حدود قائم ہیں ان کے مختلف حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، سب گڈ مڈ ہو جائے گا، مکس ہو جائیں گے، ہل مل جائیں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کی خشکی پر جو زندگی کا ایک نقشہ قائم ہے وہ سب بگڑ جائے گا اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقامات پر بتایا گیا کہ یہ کیفیت پہلا سور پھونکنے کے بعد پیدا ہو جائے گی، اور زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا۔ یہ گویا قیامت کی پہلی منزل ہوگی کہ سب کچھ درہم برہم فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی دوسری منزل آئے گی، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی پہلے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پہاڑ بھی پس کر سرابہ جیسے پچھلی صورت میں پڑھا تھا ہو جائیں گے، ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، انسان جانور سب مر جائیں گے، سب چیز ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، سب اپنے اعمال پھر دیکھیں گے۔ ان قبروں سے مردے نکل کر کھڑے ہوں گے اور سب ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور یہی حشر کا میدان ہوگا۔ یہاں ہر شخص کے سامنے اس کی زندگی کے سارے کارنامے لائے جائیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ یعنی جو بھی ہم کریں گے اس دنیا میں، جو انسان کر کے جائے گا وہ وہاں جا کے دیکھ لے گا کہ کیا کیا، اچھے عمل کیے، خراب عمل کیے، جھوٹ بولا، غیبتیں کی، چوری کی یا زنا کیا ہے، جو بھی کچھ کیا وہ سب دیکھ لے گا کہ کیا کیا، یا شرک کیا یا عبادت کی یا نہیں کی۔ تو جو کچھ تھا اس کا انجام کیا ہوا سب دیکھ لے گا۔ اسی کی طرف آگے اشارہ ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا، اور وہاں ان کو اعمال کا نتیجہ دیکھے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو اچھے کام کیے تھے ان کا اسے کیا پھل ملا، اور دنیا میں جو برائیاں کی تھی ان کی وجہ سے کیا عذاب دیکھنا پڑا، وہ سب جان لے گا۔ کہ ما قدمت، علمت نفس ما قدمت، قدمہ میں کیا ہے کہ ابھی ہم یہاں ہیں، یہاں سے آگے بھیج رہے ہیں۔ قدمہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، جیسے قدم میں آگے بڑھتے ہیں، تو قدمت میں کیا ہے کہ کیا آگے بھیجا۔ روز یہاں سے فرشتے لے کے جا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اور وہ آخرت کیا، آخرت میں کیا دیکھنا پڑے گا، تو وہ اس دن وہاں دیکھ لے گا کہ جو برائیاں کی تھیں ان کی وجہ سے کیا عذاب دیکھنا پڑا، اور جو اچھے کام کیے تھے اس سے کیا پھل ملا، وہ انسان سب دیکھ لے گا، جان لے گا۔ علمت نفس، ہر نفس جان لے گا، ما قدمت، کیا آگے بھیجا، وآخرت، اور کیا بات کے لیے چھوڑ کر آیا۔
اب ہم دیکھیں نا کہ ہم یہاں اب دنیا میں زندہ ہیں، کیا بیچ رہے ہیں اللہ کے ہاں، روز فرشتے کیا لکھ لکھ کر لے کر جا رہے ہیں، کیا اعمال لے کر جا رہے ہیں ہمارے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے، کیا ہم ایسی دولت یا ایسا کاروبار یا ایسی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے، ایسے اپنا ایسا علم یا اپنی ایسی عادتیں چھوڑ کر جائیں گے جو بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی یا ہمارے لیے نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہم ابھی سوچ لیں نا کہ جو جس چیز کو انسان آج جمع کرنے پہ تلا ہوا ہے، مال اور دولت، یہ اگر چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد اچھے کاموں میں لگائے گی یا غلط کاموں میں لگائے گی۔ اگر اچھے کاموں میں لگائی تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کو تربیت دی ہوگی، دین کی تعلیم دی ہوگی، اگر غلط کام میں لگائی انہوں نے تو وہ عذاب پھر اس انسان پر ہی پڑے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے؟ اپنے رب سے۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے؟ میں اشارہ کر دیا نا کہ کس چیز نے؟ رب سے، جو رب ہمیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، انسان کو بڑا کر رہا ہے، اور ہر وقت ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، کوئی چیز ہمیں اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی، ہر وقت ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ ہمارا جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہماری ہر چیز، ہم سانس لے رہے ہیں تو اس کے حکم سے، ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے اس کے حکم سے دھڑک رہا ہے، ہر چیز۔ تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی نا، وہ کتنا بڑا احسان فراموش ہوگا انسان کہ جس سے سب چیزیں مل رہی ہیں، جو ہمیں سب چیز دے رہا ہے، اسی سے ہم بغاوت کریں، اسی کی بات نہ مانیں، اسی کا کہنا نہ مانیں۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسا کیا تیرے پاس آ گیا جو تو مجھے بھول گیا؟ اب اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کو پا کے غلط کام کر رہا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہے، یا مال و دولت ہے تو اس دولت کو پا کے اللہ کو بھول گیا، تو ایسی کیا چیز ہے؟ یا جوانی ہے، انسان جوانی میں زیادہ غلط کام کرتا ہے بنسبت بڑھاپے کی، کیونکہ وہ غلط کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی اس پہ، ہے نا؟ تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، تو جوانی کی جو بات ہے وہ نہ بچپن کی ہے نہ بڑھاپے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کریم سے، کہ تو اس کے آگے سر نہیں جھکا رہا، کہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں کہ جس کا ہر کوئی محتاج ہو اسی سے بگاڑ لے، اسی کے ساتھ غرور برتے، اسی کے آگے سر نہ جھکائے، کیسی نالائکی ہے۔ مگر لفظ کریم میں حق تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نالائق انسان، تیری اکڑ، تیری یہ نافرمانی کا سبب ہمارا کرم ہے، بربک الکریم، کہ اگر فوراً سزا دے دیا کریں یا اپنے کرم کو ہم باز رکھیں اور حاجت روائی نہ کریں تو آن کی آن میں سارا غرور خاک میں مل جائے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ کریم جو ہے نا، بربک الکریم، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً جو نہیں پکڑتے، اس سے ہم دھوکے میں آ گئے کہ ہمیں تو کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، ہمیں کوئی نہیں پوچھے۔ تو یہاں یہی ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ غرہ کا جو ہے نا، غرہ غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو کیا دھوکا ہے؟ دھوکا یہ ہے نا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی جوان رہیں گے، یہ طاقت ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی مال رہے گا، ایسے ہی دنیا میں جیتے رہیں گے، یہ دھوکا ہے۔ ہم ایسے نہیں رہیں گے، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، بڑھاپا بھی آ جائے گا۔ جیسا آج طاقتور جسم ہے، آج ہم غلط کام کر کے پھول رہے ہیں، چوڑے ہو رہے ہیں، یہ طاقت نہیں بچے گی، پھر تو انسان کو جھکنا ہی پڑے گا۔ اور اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ شاید اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ یہ جو مہلت ملی ہے توبہ کے لیے ملی ہے، لیکن اس انسان توبہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اور اللہ سے دور ہو رہا ہے کہ جسے مجھے تو کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے تجھے بھلا رکھا ہے، کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر رکھا ہے۔ الذی خلقک، وہ رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو بنایا، خلقا، تجھے بنایا، خلقک، تجھ کو پیدا کیا، فسواک، اور تجھے درست بنایا، یعنی خلقک، جس نے انسان تجھے پیدا کیا،
عدم سے تیری ہستی کو وجود میں لایا، نہیں تو کچھ نہ تھا، ایک وقت تھا کہ تیرا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، پھر تیری پیدائش کی ابتدا ہوئی اور کس طرح سے ہوئی کہ اس میں نہ تیرے یا کسی اور کے ارادے کو دخل تھا، نہ کسی اور کے فیصلے اور منصوبے کا ہاتھ تھا، نہ تیری طرف سے کوئی سوال اور دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بنا یا پیدا کر۔ یہ تو ہم نے دعا نہیں مانگی تھی نا، اس رب کریم نے محض اپنے کرم سے تجھ کو پیدا کیا، پھر پیدا بھی یوں ہی نہیں بے ڈول نہیں کر دیا، بلکہ فسواکا، تجھے درست کیا۔ ایسے نہیں کہ میں ایک ہاتھ چھوٹا ایک بڑا، ایک ٹیڑھا ایک میڑا، کچھ نہیں۔ فسوا میں کیا ہے کہ تیرے اعضاء کو درست کیا اور اعضاء جسم میں تناسب رکھا، تیرے بدن کو ٹھیک کیا اور سب جوڑ بند برابر مناسبت سے پیدا کی، کہ کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک رکھی، پھر تیرے ہاتھ برابر، پاؤں برابر، ورنہ ایک پاؤں چھوٹا ایک بڑا، ایک آنکھ چھوٹی بڑی ہوتی تو کتنی مشکل ہو جاتی، یا کسی کا ہارٹ ہلکا صحیح بڑے سائز کا ہو یا کڈنی چھوٹی یا بڑی ہو تو انسان اس بیماری کا علاج کر کے وہ انجوائے نہیں کر پاتا، زندگی اس میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بربک الکریم، اپنے رب کریم کو بھولا ہوا، الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، فسواک، اور درست بنایا، خوبصورت بنایا، اور آگے فرمایا فعدلک، اور عدل کے ساتھ بنایا۔ یعنی یہ انسان پھر اس پیدائش میں تجھ کو اعتدال پر بنایا، یعنی تیرے قوی مزاج میں گرمی سردی خشکی طریقوں مناسب اعتدال کے ساتھ رکھا، جس عضو میں جس قدر گرمی چاہیے تھی اتنی ہی عطا کی، اور جس قدر رطوبت درکار تھی اتنی ہی عطا فرمائی۔ یعنی جتنا کیلشیم چاہیے تھا باڈی کو، جتنا جوڑوں میں جو چیز چاہیے تھی اتنی ہی اللہ نے پوری کی، جتنا خون چاہیے تھا کم یا زیادہ نہیں رکھا، برابر اللہ نے یہ عدل کے ساتھ رکھا۔ فعدلہ یعنی عدل کے ساتھ، جتنا چاہیے تھا بیلنس کے ساتھ اتنا رکھا۔ اس میں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان سے کہا جا رہا ہے، اگر ہم انسان ہیں تو سمجھیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو کریں گے نا کہ الذی خلقک فسواک۔ کبھی ہم نے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے میرے اعضاء بنائے، جو جسم کے پارٹس بنائے، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بنائے اور برابر بنائے، ایک چھوٹا ایک بڑا نہیں بنایا کہ ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی، ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا ہے، انگلیاں چھوٹی بڑی، بالکل عدل کے ساتھ کہ جیسی چاہیے تھی ویسی ہی بنائی ہیں۔ اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ قرآن کی شروعاتی الحمدللہ سے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اگر شکر ادا کریں ہر نعمت پر تو کچھ اور کہنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فعدلک، تجھ کو عدل کے ساتھ بنایا، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا، خواہ مرد کی یا عورت کی۔ پھر ان میں بھی ایک خاص نقشہ اللہ نے فرمایا کہ شکل رنگ روپ کے مغرور انسان، ان میں سے کوئی بات بھی تیرے اپنے اختیار کی نہیں تھی، نہ تیرے سوال کی کہ تو نے درخواست کی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنانا، مجھے گورا بنانا، میری آنکھیں بڑی کر دینا، مجھے خوبصورت بنا دینا، کہ تو نے مانگا بھی نہیں، بنا مانگے تجھے سب کچھ دیا۔ یہ محض اسی کا کرم ہے کہ تجھ کو ایسی شکل و صورت اور حسن و جمال عطا کیا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو تجھے دوسری گھٹیا مخلوقات کی شکل و صورت میں ڈال دیتا۔ اور دنیا میں اس کی مثالیں دیکھنے میں بھی آئی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بندر اور سانپ کے بچے پیدا ہوئے، تو باوجود اس قدرت کے محض اپنے فضل و ارادے سے انسانی صورت میں رکھا۔ یہ اس کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو جس خدا کی یہ قدرت ہو اور جس محسن کے احسانات ہوں اور جس منعم کے یہ انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ انسان کو یہی معاملہ کرنا چاہیے، اسی کی نافرمانی کرے، کہ اسی سے سرکشی کرے، اسی کی ناشکری کرے، اسی کی جزا اور سزا کا انکار کرے، اور بے لگام ہو کر صرف اپنی لذات اور شہوات میں غرق ہو کر رہے کہ اب اپنی ضرورتوں کو ہی پورا کرتے رہے، اپنی شہوت ہی پوری کرتا رہے، اپنی شہوات میں غرق رہے، اور جانے کہ بس میں اس دنیا میں مزہ ہی اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، نہ مر کر پھر جینا، نہ حساب کتاب،
ہے نہ اعمال کی جزا سزا ہے نہ سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی یہ انتہائی کرم ہے کہ اس نے انسان کو یوں ہی اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے رکھا، بلکہ اپنے رسولوں اپنی کتاب بھیج کر صحیح صورتحال انسان کے سامنے رکھ دی، اور ہر طرح سے اسے سمجھایا کہ حقیقت سے آنکھیں بند نہ رکھے اور غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ حساب تو دینا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یہ تمہاری غفلت ہی اس وجہ سے ہے کہ تمہاری آخرت کو ہی تم جھٹلاتے ہو، تمہیں یقین ہی نہیں کہ آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تمہیں جواب دینا ہے، تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ عقل اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے احسانات پر شکر گزاری اور اطاعت کی روش اختیار کی جاتی، لیکن بعض انسان ایسا ناشکر ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو بھولا ہوا ہے۔ ایسے ہی ناشکر انسانوں کو ان آیات میں خطاب کر کے فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ بنی آدم تم یوم آخرت کی جزا کا انکار کر رہے ہو، اور شتر بے مہار کی طرح دنیا کے حصول و لذات اور شہوات میں غرق، اور سمجھتے ہو کہ بس ہم مزے اڑانے کے لیے پیدا کیے گئے، نہ مر کر جینا ہے، نہ حساب کتاب دینا ہے، نہ اعمال کی جزا اور سزا ہے، تو تمہارے بہکنے اور دھوکے کھانے کی اور کوئی وجہ نہیں۔ بات یہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلے کے دن پر ہی یقین نہیں رکھتے کہ جو چاہے دنیا میں کرتے رہیں، کوئی حساب اور پوچھ تو ہوگی نہیں، تو یہاں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں کہ کون ان کو لکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا، بس مر گئے اور سب قصہ ختم۔ تو سمجھ لو کہ انسان یہاں دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، اس سب کا ریکارڈ محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقررہ خفیہ کارندے تعینات ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر یاد رکھنے والے، معزز لکھنے والے مقرر ہیں، کرامن کاتبین مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، سب افعال کو جانتے ہیں، جو بھی تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، یعنی عزت والے، امانت اور دیانت والے ہیں، نہ وہ اپنی طرف سے کچھ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں، اور انسان کا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا رہے ہیں، تو کیا یہ سب دفتر یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ کہا جا رہا نا کلا ہرگز نہیں، یقیناً ہر شخص کے اعمال آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے، اور اس کا اچھا یا برا انجام اسے چکھنا پڑے گا۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ضرور ہوگا، اور اس کے لیے انتظامات بھی کر لیے گئے۔ نیک اور بد کا انجام آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس جزا اور سزا کے لیے آخرت میں تمام انسان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ابرار اور دوسرے فجار۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ بے شک آسائش میں ہوں گے نیک لوگ، اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ تو دو گروپ ہو جائیں گے، ایک ابرار ہوں گے، ایک فجار ہوں گے۔ ابرار تو وہ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے خالق اور رازق اور سچے آقا اور مالک کو پہچانا، اس کی اطاعت قبول کی، اور اس کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی، اور دنیا کی زندگی میں وہی کام کیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھے۔ اور فجار وہ جنہوں نے اس معبود حقیقی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی، اور اس کے احکام سے منہ موڑا، اور اس دنیا میں یا تو اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے یا دوسروں کے گمراہوں کی مرضی پہ چلتے رہے۔ یہ دونوں گروہ آخرت میں الگ الگ انجام سے دو چار ہوں گے۔ یعنی ایک تو وہی کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، چاہے عبادت کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں کہ جتنے دل بچ چاہے سو، جتنے بجے چاہے اٹھو، جتنے بجے جو چاہے وہ کام کر لو۔ تو
دونوں کا کے کام الگ تو دونوں کا انجام بھی الگ۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ بر سے ہی لفظ ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی روح تک نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، تم اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے تب تک وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یعنی ہر چیز راستے سے ہٹا دیں۔ مان لو اگر ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں نیند آ رہی تو اس نیند کو ہٹائیں۔ اولاد ہے یا بچے ہیں یا مال ہے یا دولت ہے، جو بھی راستے میں آ رہا ہے اسے ہٹا دو۔ وہ ہٹانا ہی نیکی ہے، اس وقت وہی پسندیدہ چیز ہے۔ ہر وقت پسندیدہ چیز ہمارے زیور یا ہماری گاڑی یا ہماری اور چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جس وقت ہم نیکی کا عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو چیز بھی رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ ہماری پسندیدہ بھی ہے تو اسے ہٹانا، اس وقت ہماری وہی چیز پسندیدہ ہے۔ مان لو ہم اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور نیند آ رہی ہے تو اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کار ہمیں روک رہی ہے یا ہمارا مکان ہمیں روک رہا ہے، اس وقت ہماری نیند ہے پسندیدہ، اس نیند کو ہٹانا نیکی ہے۔ تو ابرار وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی، لوگوں کو بھی، لوگوں کی مرضیوں کو بھی، کہ بھائی ہم تمہاری مرضی نہیں، ہم اللہ کی مرضی پہ، سب کو ہٹا دیں گے راستے سے، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار یعنی نیک لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور فجار وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار یعنی بدکار، نافرمان، اپنی مرضی کرنے والے، کافر یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ پہلا گروہ یعنی ابرار جنت کی نعمتوں میں ہوگا، اور جنت سے زیادہ اور کیا نعمت ہے، جہاں کھانے پینے، مکان اور لباس اور عیش و آرام اور چین اور راحت اور تمام لذت کے سامان ہوں گے، سب دل پسند سامان ہوں گے، اور اس پر حیات ابدی بھی، کہ اس پر کوئی مرض، غم، موت، بڑھاپا وغیرہ بھی نہیں ہوگا، جو دل چاہیں گے وہ کریں گے، اور پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ بھئی یہ چیز کھا کے موٹے ہو جائیں گے یا مر جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے۔ جو دل چاہیں گے وہ کھائیں گے، جیسا چاہیں گے ویسے ہی کریں گے، اور سب سے بڑھ کر وہاں دیدار الہی بھی، جو جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ تو ٹھکانہ اور انجام ابرار یعنی نیکوں کا ہوگا، اور دوسرا گروہ فجار یعنی بدکار، جو ایمان اور عمل صالح دونوں ہی نہیں رکھتے، یا ان دونوں میں سے ایک ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان نہیں تو بھی فاجر، اور ایمان ہے مگر عمل صالح نہیں بلکہ گناہوں پر اصرار، چوری، زنا، شراب خوری، سود خوری، روزے چھوڑنا، نمازیں چھوڑنا، حج اور زکوٰۃ، اور ظلم، دھوکہ، فریب، ناچ گانا، رنگ، گانے بجانے، غیبت، چوری، حسد، بغض، کینہ، ان سب میں مبتلا رہا تو بھی فاجر ہے، مگر اس درجے کا نہیں کہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں، کیونکہ یہ کیسا ہی گناہ گار صحیح مگر ایمان کی بدولت آخرکار کبھی نہ کبھی اس کی نجات ہے اور جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی یہ تقسیم قیامت کے دن ہوگی، اور وہ دن بدلے کا دن ہوگا، ہر شخص کی کمائی اس کے سامنے ہوگی، اور انصاف کے ساتھ یہ طے کر دیا جائے گا کہ کون کس بات کا مستحق ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کوئی بچ نہ سکے گا، پھر وہاں سے کسی طرح بھاگ نہ سکیں گے، اور نہ ان کے بس میں ہوگا کہ وہاں سے چھٹکارا پا کر کہیں اور نکل جائیں۔ یہاں آیت میں فجار کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، انہا یعنی اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، یعنی جس طرح دنیا کے جیل خانے سے بہانے سے بھاگ کر قید خانے سے نکل جاتے ہیں قیدی، یا قید خانے کے حکام کو رشوت دے کر یا خوشامد منت کر کے بچ جاتے ہیں، یا قید خانے سے خلاصی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مجرم قیدی مر جائے اور مر کر چھوٹ جائے، یا کسی تدبیر سے قید خانے کی دیوار وغیرہ پھاند کر نکل جائے، نگہبانوں سے چھپ کر یا زبردستی کر کے نکل جائے، تو یہ کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب باتوں کی نفی ایک جملے میں فرمائی کہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں گے، وہاں سے غائب ہی نہیں ہو سکیں گے، وہیں رہیں گے۔ روز جزا کیا ہے؟ اس کے بعد اس روز جزا سزا کی شدت کے اظہار کے لیے حق تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا پتہ کیا ہے وہ دن، آپ کیا جانو، یہ انسان تو کیا جانے کیا ہے وہ دن،
جزا سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوبارہ کا ہے تمہیں کیا معلوم وہ دن کیا ہے؟ یعنی تم کتنا ہی سوچو اور غور کرو پھر بھی اس ہولناک دن کی پوری کیفیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لو کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن جتنے رشتے ناتے دوستی کسی کے تعلق ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب نیست و نابود ہو جائیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی بغیر حکم مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، کوئی اللہ کی منشا کے خلاف دم نہ مار سکے گا، کیونکہ اس دن والامر یومئذ للہ، تمام تر حکومت اس روز اللہ کی ہی ہوگی۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کیا ہوا پھر اس صورت کا؟ کہ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقوع کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا کہ انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو ناشکرے پن پہ اترا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا سزا کے دن کا یقین ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چٹھا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا ہے، جنت میں بنانا ہے یا دوزخ میں بنانا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ابرار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے اور انہی کے ساتھ اپنی جنت میں ہمارا ابدی ٹھکانہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔